العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يتعين بالتعيين إلا بالأداء، أي إن عين أحد أول الوقت أو أوسطه أو آخره لا يتعين بتعيينه اللساني أو القصدي إلا إذا أدى، ففي أي وقت أدى يكون ذلك الوقت متعينا، وإن لم يؤدي فيما عينه بل في جزء آخر لا يسمى قضاء، كالحانث في اليمين فإنه يتخير في كفارتها بين ثلاثة أشياء: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عين واحدا منها باللسان أو بالقلب لا يتعين عند الله، ما لم يؤده فإذا أدى صار متعينا، وإن أداه غير ما عينه اولا یکون مؤدیا. اور وقت متعین کرنے سے متعین نہ ہوگا مگر ادا سے، یعنی اگر کوئی شخص اول وقت یا درمیان وقت یا آخر وقت معین کر دے تو اس کی زبانی یا قلبی تعیین سے وقت متعین نہ ہوگا مگر جب ادا کرے. بس جس وقت میں ادا کرے گا وہ وقت متعین ہوگا، اور اگر اس نے اپنے معین کردہ وقت میں ادا نہ کیا بلکہ دوسرے جز میں ادا کیا تو اس کا قضا نام نہ ہوگا. جیسا کہ قسم توڑنے والا، کیونکہ وہ قسم کے کفارے میں 3 چیزوں 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا ان کو کپڑا پہنانا، یا غلام آزاد کرنا کے درمیان مختار ہے. بس اگر ان میں سے کسی ایک کو زبان یا دل سے متعین کر لے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک متعین نہ ہوگا جب تک کہ اس کو ادا نہ کر لے. پھر جب ادا کرے گا تو وہ متعین ہو جائے گا، اور اگر اس نے اس کے علاوہ کو ادا کیا جس کو اولاً متعین کیا تھا تو وہ ادا کرنے والا ہوگا. پیارے بچوں، صاحب المنار فرماتے ہیں کہ اگر مکلف نے وقت کے کسی حصے کو، مثلا اول وقت یا اوسط وقت یا آخر وقت کو زبان یا دل سے نماز کے لیے متعین کیا تو اس کے متعین کرنے سے متعین نہ ہوگا، بلکہ جس حصے وقت میں نماز ادا کرے گا وہ حصہ متعین ہوگا. یعنی محض زبان یا دل کے ذریعے متعین کرنے سے وقت متعین نہیں ہوتا بلکہ فعل مامور بھی ادا کرنے سے متعین ہوتا ہے. چنانچہ اگر اپنے متعین کردہ حصے وقت میں نماز ادا نہ کی بلکہ دوسرے جز میں ادا کی تو یہ نماز قضا نہیں کہلائے گی بلکہ ادا کہلائے گی، کیونکہ جو چیز کشادہ اور وسیع وقت میں واجب ہوتی ہے اس کو وقت کے جس جز میں بھی ادا کیا جائے ادا ہی کہلائے گی، قضا نہ کہلائے گی. اور یہ جو بعض شوافع نے کہا ہے کہ وقت کا جزء اول ادا کے لیے متعین ہے اور جزء اول کے علاوہ میں جو نماز پڑھی جائے گی وہ قضا ہوگی، ادا نہ ہوگی. اور بعض احناف نے کہا ہے کہ وقت کا جزء اخیر ادا کے لیے متعین ہے،
اگر جزء اول میں ادا کرے گا تو یہ نماز نفل ہوگی، لیکن اس سے فرض ساقط ہو جائے گا۔ یہ سب غلط اور بے بنیاد ہے، کیونکہ آمر یعنی شارع نے وقت میں وسعت رکھی ہے، لہذا اجزائے وقت میں سے ہر جز تعمیل حکم کا وقت ہے۔ اب اگر اول یا آخری جز متعین کرتا ہے تو یہ وقت کو تنگ کرنا اور خلاف امر ہے، لہذا نہ بعض شوافع کا قول معتبر ہے اور نہ بعض احناف کا قول لائق اعتنا ہے۔ اور اس کی مثال کے بغیر ادا کے وقت کا کوئی حصہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا، یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی قسم کے خلاف عمل کر کے اپنی قسم کو توڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے کفارے میں اس کو 3 چیزوں میں اختیار دیا ہے۔ نمبر 1، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ نمبر 2، ان کو کپڑا پہنائے۔ نمبر 3، ایک غلام آزاد کرے۔ ان تینوں میں سے اگر کسی ایک پر قدرت نہ ہو تو پھر وہ 3 روزے رکھ سکتا ہے۔ مذکورہ 3 چیزوں اور 3 روزوں کے درمیان اختیار نہیں ہے۔ بلکہ روزوں کے ذریعے کفارہ ادا کرنے کی اجازت اسی وقت تو ہوگی جبکہ مذکورہ 3 چیزوں پر قدرت نہ ہو۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، یعنی سو قسم کا کفارہ دینا ہے 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا جو دیتے ہو اپنے گھر والوں کو، یا کپڑا پہنا دینا، یا 10 مسکین کو، یا ایک گردن آزاد کرنا۔ 10 محتاجوں کو، اپنے گھر والوں کو کپڑا، اپنے گھر والوں کو 10 مسکین کو اوسط درجے کا کھانا جو دیتے ہو اپنے گھر والوں کو، یا کپڑا پہنا دینا 10 محتاجوں کو، یا ایک گردن آزاد کرنا۔ پھر جس کو میسر نہ ہو تو روزے رکھنے میں 3 دن، جس کو میسر نہ ہو تو روزے رکھے 3 دن کے۔ بہرحال جن 3 چیزوں کے درمیان شریعت نے قسم کے کفارے میں اختیار دیا ہے، اگر قسم توڑنے والا شخص ان میں سے کسی ایک کو زبان یا دل سے متعین کر لے تو وہ اللہ کے نزدیک اس وقت تک متعین نہ ہوگی جب تک کہ اس کو ادا نہ کر لے۔ ہاں اگر اس کو ادا کر دیا تو وہ متعین ہو جائے گی، اور اگر اپنے متعین کردہ کے علاوہ کو ادا کیا، مثلا دل یا زبان سے 10 مساکین کو کھانا دینا متعین کیا تھا لیکن پھر اس کے بجائے غلام آزاد کر دیا تو یہ غلام آزاد کرنا ادا ہی ہوگا، قضا نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر متعین کردہ حصہ وقت کے علاوہ میں نماز پڑھی تو یہ ادا ہوگی، قضا نہ ہوگی۔ او یکون معیارا له وسببا لوجوبه كشهر رمضان، عطف على قوله اما ان يكون ظرفا وهو النوع الثاني من الانواع الاربعه للمؤقت، ولا فرق بينه وبين القسم الاول الا بكون الاول ظرفا وهذا معيارا، والمعيار هو الذي استوعب المؤقت ولا يفضل عنه فيطول بطوله ويقصر بقصره، فإن الصوم يطول بطول النهار ويقصر بقصره فيكون معيارا وهو سبب لوجوبه أيضا، وقد اختلف فيه فقيل الشهر كله سبب للصوم، وقيل الأيام فقط دون الليالي، ثم قيل الجزء الأول من الشهر سبب لوجوب صوم تمام الشهر،
وقیل اول کل یوم سبب لصومه على حدہ وقد ذکرنا كله في التفسير الأحمدي ولم يذكرها هنا كونه شرطا للأداء مع أنه شرط للأداء أيضا اکتفاء بالقرائن. یا وقت فعل مامور بھی کے لیے معیار ہوگا اور اس کے وجوب کے لیے سبب ہوگا. جیسے رمضان کا مہینہ، یہ عبارت مصنف کے قول اما ان یکون ظرفاً پر معطوف ہے، اور یہ امر موقت کی 4 قسموں میں سے دوسری قسم ہے، اور پہلی قسم پہلی قسم اور اس کے درمیان سوائے اس کے کوئی فرق نہیں ہے کہ قسم اول میں وقت ظرف ہے اور اس میں وقت معیار ہے، اور معیار وہ ہے جو موقت کو گھیر لے اور موقت سے فاضل نہ بچے. چنانچہ موقت معیار کے طویل ہونے سے طویل ہو جائے اور معیار کے کوتاہ ہونے سے کوتاہ ہو جائے، اس لیے کہ روزہ دن کے طویل ہونے سے طویل ہو جاتا ہے اور دن کے چھوٹا ہونے سے چھوٹا ہو جاتا ہے. پس وقت روزے کے لیے معیار ہوگا، اور یہی وقت امر موقت کے وجوب کا سبب بھی ہے. البتہ سبب وجوب میں اختلاف ہے، چنانچہ کہا گیا کہ پورا مہینہ رمضان کے تمام روزوں کے وجوب کا سبب ہے، اور کہا گیا کہ صرف ایام سبب ہے، راتیں سبب نہیں ہے، اور کہا گیا کہ مہینے کا پہلا جز پورے ماہ کے روزوں کا سبب ہے، اور کہا گیا کہ ہر دن کا اول اس دن کے روزے کا علیحدہ سبب ہے. ہم نے یہ ساری باتیں تفسیر احمدی میں ذکر کی ہے، یہاں قرائن پر اکتفا کرتے ہوئے ادا کے لیے وقت کے شرط ہونے کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ وقت ادا کے لیے شرط بھی ہے. عزیز طلبہ کرام، سابق میں بیان کیا گیا تھا کہ امر مقید بالوقت کی 4 قسمیں ہیں. ان میں سے پہلی قسم کہ وقت معدہ، فعل معدہ کے لیے ظرف، ان میں سے پہلی قسم یہ کہ وقت فعل معدہ کے لیے ظرف، ادا کے لیے شرط اور وجوب کے لیے سبب ہو. اس کا بیان ہو چکا ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ وقت فعل مامور بھی کے لیے معیار ہو، وقت فعل مامور بھی کے لیے معیار ہو اور اس کے وجوب کے لیے سبب ہو، مثلا رمضان کا مہینہ. شارح کہتے ہیں کہ متن کی یہ عبارت سابقہ عبارت اما ان یکون ظرفاً پر معطوف ہے، اور امر مقید بالوقت کی دوسری قسم اور پہلی قسم اور دوسری قسم کے درمیان صرف اتنا فرق ہے کہ وقت پہلی قسم میں ظرف ہے اور دوسری قسم میں معیار ہے. پہلی قسم اور دوسری قسم کے درمیان صرف اتنا فرق ہے کہ وقت پہلی قسم میں ظرف ہے اور دوسری قسم میں معیار ہے. معیار وہ ہے جو موقت یعنی فعل مامور بھی مقید بالوقت کو گھیر لے، اور فعل مامور بھی کو ادا کرنے کے بعد معیار کا کوئی حصہ فاضل نہ رہے، بلکہ معیار یعنی وقت کے بڑھنے سے فعل مامور بھی بڑھ جائے اور معیار کے گھٹنے سے فعل مامور بھی گھٹ جائے. مثلا روزہ گرمی کے زمانے میں دن کے بڑھنے سے بڑھ جاتا ہے اور سردی کے زمانے میں دن کے چھوٹا ہونے سے چھوٹا ہو جاتا ہے. بس وقت روزے کے لیے معیار ہے، وقت روزے کے لیے معیار ہے، اور یہی وقت روزے کے واجب ہونے کا سبب ہے، کیونکہ روزہ شہر رمضان کی طرف مضاف ہوتا ہے.
چنانچہ کہا جاتا ہے صوم رمضان، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو شخص تم میں سے ماہ رمضان کو پالے وہ رمضان کا روزہ رکھے۔ بہرحال روزہ رمضان کے ماہ کی طرف مضاف ہوتا ہے اور اضافت سببیت کی دلیل ہے، لہذا ماہ رمضان یعنی وقت رمضان روزہ واجب ہونے کا سبب ہے۔ البتہ اسباب وجوب میں اختلاف ہے، چنانچہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ رمضان کا پورا مہینہ روزوں کا سبب ہے۔ دلیل گزر چکی ہے کہ روزہ رمضان کی طرف مضاف ہوتا ہے اور اضافت سببیت کی دلیل ہے، یعنی مضاف الیہ مضاف کا سبب ہوتا ہے، لیکن اس قول کی بنا پر مسبب کا سبب پر مقدم ہونا لازم آتا ہے، اس طور پر کہ رمضان کے پہلے دن کا روزہ رمضان پر مقدم ہے، حالانکہ سبب مسبب پر مقدم ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رمضان کا پورا مہینہ ہے، رمضان کا پورا مہینہ ہے اور پورے مہینے میں پہلا دن بھی شامل ہے۔ بس جب پورے مہینے میں پہلا دن بھی شامل ہے تو پہلے دن کے روزہ کا پورے مہینے پر مقدم ہونا لازم نہ آئے گا، اور جب بات یہ ہے تو پھر پورے مہینے کو روزے کا سبب قرار دینے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ روزے کا سبب صرف دن ہے، رمضان کی راتیں روزہ واجب ہونے کا سبب نہیں ہے۔ اس قول کی دلیل یہ ہے کہ شے کا سبب اس شے کے ادا کرنے کا محل ہوتا ہے، اور روزہ ادا کرنے کا محل ایام ہوتے ہیں نہ کہ راتیں۔ پس جب روزہ ادا کرنے کا محل ایام ہے نہ کہ راتیں تو ایام ہی روزہ واجب ہونے کا سبب ہوں گے، اور راتوں کو سبب ہونے میں کوئی دخل نہ ہوگا۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ راتیں روزے کے منافی ہوتی ہے، کیونکہ روزہ نام ہے کھانے پینے جماع کو ترک کرنے کا، اور رات میں یہ سب کام مباح ہے۔ بہرحال راتیں روزے کے منافی ہے، اور کوئی شخص اپنی منافی شے کا سبب نہیں ہو سکتی، لہذا راتیں روزے کا سبب کیسے بن سکتی ہے؟ پہلی دلیل پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ سبب شے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ پہلی دلیل پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ سبب شے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس شے کے ادا کرنے کا محل بھی ہو۔ جیسے ایک شخص نماز کے لیے آخری وقت میں مسلمان ہوا تو یہ وقت اس نماز کے وجوب کا سبب تو ہے، لیکن اس وقت میں نماز ادا نہیں ہو سکتی، کیونکہ آخری وقت سے مراد مقدار تحریمہ کا وقت ہے، اور مقدار تحریمہ کے وقت میں نماز کا ادا نہ ہونا ظاہر ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس قدر تنگ وقت میں نماز کا ادا کرنا ممکن ہے، اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ خرق عادت کے طور پر اس تنگ وقتوں کو ممتد دراز فرما دے، جیسا کہ قدرت مطلقہ کے تحت اس کی تفصیل کی جا چکی۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مہینے کا پہلا جز پورے ماہ کے روزوں کے وجوب کا سبب ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کی پہلی رات میں روزے کا اہل تھا، پھر صبح صادق سے پہلے مجنون ہو گیا اور رمضان گزر جانے کے بعد ٹھیک ہو گیا، تو اس شخص پر روزوں کی قضا لازم ہوتی ہے۔ پس قضا کا لازم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس پر رمضان کے روزے واجب تھے، اور رمضان کے روزے اسی وقت واجب ہو سکتے ہیں جبکہ رمضان کا جزء اول وجوب صوم کا سبب ہو۔ بہرحال رمضان کے جزء اول کا وجوب صوم کا سبب ہونا ثابت ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ ہر دن کا اول حصہ اس دن کے روزوں کا سبب، اس دن کے روزے کا علیحدہ سبب ہے، کیونکہ ہر دن کا روزہ مستقل عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک روزے کے فاسد ہونے سے دوسرے روزے فاسد نہیں ہوتے۔
بس جب ہر روزہ مستقل عبادت ہے تو ہر روزے کا سبب بھی مستقل ہوگا، اس لیے کہ مستقل مسببات کے لیے مستقل اسباب ہوتے۔ بہرحال ثابت ہو گیا کہ ہر دن کا اول حصہ اس دن کے روزے کا سبب ہے۔ بعض حضرات نے کہا ہر رات کا آخری حصہ اگلے دن کے روزے کا سبب ہے، اور وجہ یہ ہے کہ سبب کا مسبب پر مقدم ہونا ضروری ہے، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے، قول چہارم کی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ حاصل یہ کہ قول چہارم اور پنجم دونوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر روز کا علیحدہ سبب ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ قول چہارم میں ہر دن کے اول حصے کو اس دن کے روزے کا سبب قرار دیا گیا ہے، اور قول پنجم میں دن شروع ہونے سے پہلے رات کے آخری حصے کو سبب قرار دیا گیا ہے۔ صاحب نور الانوار کہتے ہیں یہ تمام تفصیل تفسیر احمدی میں مذکور ہے۔ وَلَمْ يَذْكُرْ هَا هُنَا كَوْنُهُ شرطاً سے ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ وقت جس طرح فعل مامور بھی کے لیے معیار اور اس کے وجوب کے لیے سبب ہوتا ہے، اسی طرح ادا کے لیے شرط بھی ہوتا ہے، لیکن فاضل مصنف نے اس کے شرط ہونے کو ذکر نہیں فرمایا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرائن پر اکتفا کرتے ہوئے اس کو ذکر کرنے سے منع نہیں کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرائن پر اکتفا کرتے ہوئے اس کو ذکر نہیں کیا گیا، کیونکہ جو چیز وقت کے ساتھ موقت ہوتی ہے، وقت اس کی ادائیگی کے لیے یقیناً شرط ہوتا ہے۔ یہ بات سب کو معلوم ہے، اس لیے اس کو ذکر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ اس کے برخلاف سبب اور معیار کے وقت کبھی سبب نہیں ہوتا، جیسے نذر معین کے روزے میں نذر وجوب صوم کا سبب ہے اور وقت سبب نہیں ہے، اور وقت کبھی معیار نہیں ہوتا، جیسے نماز کا وقت نماز کے لیے معیار نہیں ہے۔ پس چونکہ وقت کا سبب اور معیار ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے ان دونوں کو خاص طور پر ذکر کر دیا گیا ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.